اور تسی بابیاں دے پچاری ہو. میں نے یعنی آمین کی، وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا. آپ شافعی ہو کے رفع الیدین کر سکتے ہیں، محمدی ہو کے نہیں کر سکتے. آپ تو دل میں کہہ رہے ہو شافعی رسول اللہ، نعوذ باللہ، آپ محمد رسول اللہ، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ اس کا نام لے کے آپ کر سکتے ہو. اس کا مطلب محمد رسول اللہ اس کا معنی کوئی نہیں رہا. آمین جو ہے نا اہل حدیث جو بہت زیادہ اونچی کہتے ہیں نا، یہ بھی تو غلط ہے. درمیانی نارمل، آپ امام کی قرات سے بھی اونچی آپ آمین کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں مسجد گونج جاتی تھی، مسجد تو گونجے گی جب 10,000 بندہ آمین بھی کہے گا تو مسجد گونج جائے گی. 10,000 بندہ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو نہیں 10 بندے نے 10,000 بندے کے برابر آواز کرنی ہے. امام سے تو اونچی آمین نہ کہیں آپ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، بس اتنا. اتنا آمین کہ آپ کے دائیں بائیں والے سن لیں کافی ہے. حنفیوں کی مسجد میں جا کے جان بوجھ کے اونچی آمینیں کہنا اور پھر مولویوں کو آپ یعنی اپنے خلاف کرنا وہ غلط ہے. رفع الیدین سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو، آمین سے ہوتی ہے. کیونکہ رفع الیدین تو آپ مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے، ان کو کچھ چھیڑ رہا ہے. جتنی بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ان کے کرتا پیچھے سے کھینچا جاتا ہے؟ لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں نا تو جڑا کونے کھلوتا نا وہ بھی کرتا کھینچا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آمین مسئلہ خراب کر دیجئے، آمین ایڈی اونچی نہ کیا کرو. میں فیض آباد اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوبند مومباتی. دیوبند مومباتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے، وہ ان کے پاس ہے مسجد. میں تو خیر نارملی مغرب کی نماز پڑھنے گیا، میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا، ٹھیک ہو گیا جی. تو میں یعنی نماز تو ساروں کے پیچھے چونکہ پڑھ لیتا ہوں. تو نماز مغرب کی نماز پڑھ کے جب میں نے یعنی آمین کی، وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا، آپ نے آمین کیوں نہیں کی ہے. میرا حق ہے. یا تو آپ مسجد کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی، یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بخاری مسلم کے ساتھ سمجھتا ہوں، میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے. کہتا نہیں دیکھیں وہ سورہ فاتحہ سلام پھیرتے ہی سپیکر لگا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا جی. کہتے دیکھیں نا جی وہ سورہ فاتحہ دعا ہوتی ہے نا جی، تو دعا ہوگی نا کافی، آپ کو ضروری اونچی آمین کہنا ہے، میں جو اونچی دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا دعا کے بعد آمین کہنا بھی جو سنت ہے نا ذات کے والے سے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودی والوں سے چندہ کیوں لیتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اونچی کہتے ہیں، اس کی بند کروائیں، خلاف سنت کر رہے ہیں. چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں اور ادھر جب کوئی کہہ رہا ہے، ان کو اگر پتا ہو کہ آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر، تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دینا، ٹھیک ہے. وہ پھر 2-4 بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار کہ دیکھو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ فرقہ واریت ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر رفع الیدین کی نماز کیوں پڑھی ہے. آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں، میں آپ کو حنفیہ کہتا ہوں، آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں، آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجیے گا. اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. اہل حدیث اور شیعوں میں کیا خوبی کامن ہے، یہ بیچارے ہیں مائنورٹی میں، یہ تو شکر کرتے ہیں ساری بسیتی کو بڑھا ہے، نہیں برا مانتے، نہیں آپ کو کریں گے. میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے، اونچی آمین کہی ہے، کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے. آپ بھی تجربہ کر لیں، آپ حنفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں، آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا، کچھ نہیں کوئی کہے گا. اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا. تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں. ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی مارے یہاں پہ، وہ بھائی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں مردان والی سائڈ پہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ زیادہ تر دیوبندی ہیں. تو وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے میرے لیکچر سن کے، تو مجھے انہوں نے فون کیا، کہتے ہیں علی بھائی میرے ساتھ بھی اوریجنل لطیفہ جب آپ سناتے ہیں نا تو آپ میرا بھی سنا دیں، میرے ساتھ بھی یہ لطیفہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے جب میں نے نیا سنت کے مطابق نماز شروع کی تو میرے امام مسجد صاحب کو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے تو رفع الیدین شروع کر دیا ہے. تو کہتا ہے امام صاحب کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ امام شافعی بھی تو کرتے تھے نا، تو کہتا ہے امام نے یہی جواب دیا مفتیوں کا، یہ شافعی ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا میں شافعی ہو گیا، اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں شافعی ہو گیا، میں تو شافعی تو نہیں ہوں، میں تو محمدی ہوں. کہتا پھر تو میں تمہیں رفع الیدین نہیں کرنے دوں گا. آپ شافعی ہو کے رفع الیدین کر سکتے ہیں، محمدی ہو کے نہیں کر سکتے. پھر میں کیوں نہ کہوں
نہ میں وابی نہ میں بابی، اور تسی بابیاں دے پجاری ہو، پجاری، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ حالت ہے، یہ کہتے ہیں آپ مقلد ہو جائیں ہمارے بزرگوں کے تو آپ کر لیں، نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو کہتا جی؟ تو ویسے مشرکین عرب میں بھی اس طرح کی نٹوریس چیزیں پائی جاتی تھی۔ سورۃ النام میں ہے نا، وہ جو ذبیحہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ خاص بتوں کے لیے ہے، اس میں اللہ شریک نہیں ہوگا، اور جو اللہ کے نام کا ذبیحہ کرتے تھے اس میں کہتے تھے بت بھی شریک ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس لیول پہ تم لے آئے ہو۔ دیکھا، جو خاص اللہ کے لیے کرتے تھے اس میں کہتے تھے ہمارے بت بھی شریک ہے، اور جو بتوں کے لیے کرتے تھے وہ کہتے تھے اس میں اللہ شریک نہیں، صرف بت ہے۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ امام شافعی کا نام لے کے کر سکتے ہیں رفع الیدین، آپ نبی علیہ السلام کا نام لے کے نہیں کر سکتے۔ یہ وہی بیماری ایک دوسری شکل میں نکلی ہے، بیماری تو ایک ہی ہوئی ہے نا، وہ مختلف شکلوں میں نکلتی ہے، لک وشکاری ہے، بیماری وہی ہے۔ یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کو کیا کہتے تھے، اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا، قرآن کی آیت ہے، ہم تو اتنے خداؤں کو مانتے ہیں، یہ کہتا ہے ایک ہے۔ ہمیں بھی یہ کہتے ہیں اتنے بزرگ بابوں اماموں کا ایک امام کر دیا محمد رسول اللہ، بھائی اس لیے کیا کہ کلمے میں ان کا نام پڑا ہے، تو کیوں نہ کریں۔ باقی سارے اماموں کو ہم احترام دیتے ہیں، ان کو نبی علیہ السلام کا امتی اور ان کا سچا خادم مانتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے ہم ان کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں ہم کلمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یہ شیعہ کو کہتے ہیں نا علی ولی اللہ ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز میں نہیں پڑھتے، عام حالت میں وہ پڑھ دیتے ہیں، ہم زیادہ تر اس کو کہہ سکتے ہیں کلمے کے ساتھ ایڈ کرنا بدعت ہے، باقی کلمہ کفر تو نہیں، علی رسول اللہ تو نہیں کہتے، علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے یوٹیوب پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں شیعہ کا کلمہ، اس میں نے بات کی، یار وہ تو چلے بول کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ، آپ تو دل میں کہہ رہے ہو شافی رسول اللہ، نعوذ باللہ، آپ میں محمد رسول اللہ، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ اس کا نام لے کے آپ کر سکتے ہو، اس کا مطلب آپ محمد رسول اللہ کو تو مان ہی کوئی نہیں رہے ہو۔ آپ اس کی جتنی مرضی توجیحات پیش کریں، یہ اتنی بڑی بونگی ہے کہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں تو آپ کو تو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یار یہ تو اس کو کچھ مانتے ہیں اس کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، بس ظالم ہے۔ چلے جی، کیا امام کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ آپ نے الزامی جواب میں کہا تھا کہ سعودیہ میں جا کر بھی لوگ رفع یدین نہیں کرتے، اس کا وہ علمی جواب بتائیں۔ علمی جواب بھی میں نے اس میں دیا تھا، پہلے تو مجھے بتائیں جو الزامی جواب ہے اس کے اوپر عمل آیا، پہلے تو منو فیڈ بیک دو نا، اگر نہیں آیا تو پھر انہی سے لیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہی ہمارا جواب ہوگا، وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے نزدیک چونکہ ترک رفع الیدین سنت ہے، اگر امام رفع الیدین کر کے غلط کام کر رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے غلط کام کریں، یہی کہیں گے نا وہ، تو سر یہی ہمارا جواب ہے۔ اب کس نے چیک کرنا ہے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے، تو بخاری مسلم کھول لیں۔ میں پھر بار بار وہ آپ کو لطیفہ سناؤں گا اوریجنل، کہ میرے پاس کچھ بریلوی آئے کچھ سال پہلے، بحث کرنے لگ پڑے، تو مجھے کہتے ہیں آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، میں نے کہا ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں، میرے بزرگ امام بخاری امام مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں، میں نے کہا عثمان بھائی ذرا پڑھو نا بخاری مسلم اتوں، انہیں چیک کرنے ہیں، میں نے کہا میں بھی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، جس کی نماز بخاری مسلم کے مطابق ہوگی اس کے بزرگ بخاری مسلم، کہتے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو سر کچ کے دیکھ لو، فیتا مار لو۔ خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو